میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس بات میں تڑپتے ہیں کہ کاش ہمیں موقع مل جائے میں ماں باپ کی خدمت کر لوں، لیکن ایسے بد نصیب ہیں کہ جنہیں ماں باپ کی یہ دولت، یہ عظیم نعمت ملی ہے اور ان کو پوچھتے تک نہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم بھی صاحب اولاد ہیں، اللہ نے ہمیں بھی اولاد عطا فرمائی ہیں۔ ایک باپ اس مقام پہ ذرا سوچے تو صحیح کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی جو ہے پرورش کے لیے میں کیا کرتا ہوں، ان کو پالنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کتنی گرمی ہے، ابھی اس سے بھی زیادہ گرمی آنے والی ہے۔ ابھی یہ مہینہ ختم ہوگا، پھر ہاڑ شروع ہوگا، جیٹھ کے بعد ہاڑ ہے، پھر ہاڑ کے بعد ساون ہے، بھدروں ہے، یہ مہینے گرمی کے ہیں۔ جون جولائی اگست کا یہ 3 مہینے گرمی کے، سخت گرمی پڑنے والی۔ ابھی دیکھ لیں کہ گرمی کا کیا انداز ہے، کیا کیفیت ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آج میری بھی اولاد ہے، میرے بھی بچے ہیں، ان بچوں کی پرورش کے لیے اگر کوئی مزدور کار ہے تو یہ بات سوچے کہ میں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے دھوپ کے اندر مزدوری کرتا ہوں، پتھر ہیں تو گرم اٹھاتا ہوں، اینٹیں ہیں تو یہی کیفیت ہے، دھوپ پہ کام کرتا ہوں۔ سریے کا کام کرتا ہے تو سوچے وہ گرم سریا ہاتھوں میں اٹھاتا ہوں، کس لیے کہ میرے بچے جو ہے وہ پرورش کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، اچھا لباس پہنیں، اچھی خوراک کریں، معاشرے کے اندر کسی سے کم نہ ہوں، سب کے برابر ہوں، برادری میں کسی سے کم نہ ہوں۔ کوئی شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، میرے بچے کسی سے کم نظر نہ آئیں، میرے بچے جو ہے معاشرے برادری کے اندر بہتر نظر آئیں۔ ان کی تربیت کے لیے آپ نے اکثر ایسے کو دیکھا ہوگا کہ وہ عید پر خود لباس نہیں لیتے، اپنے بچوں کو لے کر دیتے ہیں، خود پیزار نہیں لیتے، اپنے بچوں کو خرید کے دیتے ہیں، بچوں کی ہر خوشیاں پوری کرتے ہیں، تعلیم کے اخراجات پورے کرتے ہیں، ہر طرح کی ان کو جو ہے آسائشیں دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں کہ تاکہ میرے بچے اس معاشرے کے اندر، اس برادری کے اندر، اس خاندان کے اندر، اس محلے کے اندر کسی سے کم تر نظر نہ آئیں۔ آپ اس مقام پہ جب یہ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اگر موقع مل جائے اس بات کو ذرا آزما کے دیکھنا، کسی کا بیٹا بیمار ہو، اسے اسپتال لے جائے، اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اسپتالوں سے محفوظ فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ صرف سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر سے کہے بھائی اسے خون کی ضرورت ہے تو ایمان سے بتائیں باپ اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں؟ ڈاکٹر کہے اس کی ایک کڈنی ضائع ہو چکی ہے اور جب تک اسے کڈنی نہیں ملے گی اسے زندگی نہیں مل سکتی، باپ کہتا ہے میری نکال کے اسے لگا دو تاکہ یہ زندہ ہو جائے، موت سے بچ جائے، اس کی سانسیں چل پڑے، کس لیے کہ میرے بیٹی کو زندگی مل جائے۔ اب اس مقام پہ جب سوچیں کہ میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان محبت کے اندر نہ دھوپ دیکھتا ہوں، نہ سردی دیکھتا ہوں، نہ گرمی دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ دن دیکھتا ہوں، نہ غریبی دیکھتا ہوں، نہ امیری دیکھتا ہوں، ہر لمحے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے معاشرے کے اندر، برادری کے اندر، محلے کے اندر سب سے بہتر ہوں۔ اب جب یہ بات سمجھ آ جائے پھر اس لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کے والدین نے بھی آپ کو پالا ہوگا، آپ کو شادیاں کرائی ہیں، گھر بنا کے دیا ہے، اس قابل کیا ہے۔ اب سامعین محترم، جس نے تجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کیا اس کا تجھ پر کوئی حق نہیں بنتا؟ آج جب وہ اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ اسے ضرورت ہے تیری، وہ تجھ سے پیسے نہیں مانگتا کہ تو اسے پیسے دے، وہ 3 وقت کا 2 وقت کا کھانا ہی اسے، وہ کتنا کھائے گا؟ آدھی روٹی تو کھاتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس چند لمحوں کے لیے بیٹھے، مجھ سے دکھ سکھ کرے، مجھ سے باتیں کرے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا ساتھ چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا بچہ ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے دیوار پہ دیکھا کوئی پرندہ آ کے بیٹھا ہے تو پوچھنے لگا ابا جی یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو باپ نے جواب دیا بیٹا یہ کہاں ہے؟ دوسری مرتبہ بچے نے پھر پوچھا ابا جان یہ دیوار پہ کیا ہے؟ باپ نے پھر جواب دیا بیٹا یہ کوا ہے۔
तीसरी मरतबा पूछा, बाप साथ साथ उसको लिख भी रहा है कि कितनी मरतबा पूछ रहा है। 100 मरतबा बच्चे ने पूछा कि अब्बा जान दीवार पे क्या बैठा है, और बाप ने 100 मरतबा बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा ये कौवा है। कहाँ है? वक्त ने करवट बदली। अब बाप बुढ़ापे में आया, नजर ने काम करना छोड़ दिया। जहां 2 पांव पे चलता था वहां हाथ में लाठी आ गई, कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, और बच्चा जो जमीन पे चल नहीं सकता था अब जो है जवानी के अंदर पहुंच गया, कमाने के काबिल हो गया, नौजवान हो गया। उस बाप ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा वो दीवार पे क्या बैठा है? तो बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान कहाँ बैठा हुआ है। दूसरी मरतबा फिर पूछा, बेटा ये दीवार पे कुछ चीज नजर आ रही है, मैं पहचान नहीं पा रहा, ये क्या बैठा हुआ है? तो बेटे ने जवाब दिया, थोड़ी सी तबीयत में तलखी आ गई, कहा अब्बा बाबा जान ये दीवार पे कहाँ बैठा हुआ है? कौवा बैठा हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद जब बाप ने तीसरी मरतबा पूछा कि बेटा ये दीवार पे क्या बैठा हुआ है, तो उसने गुस्से के अंदर जवाब दिया, तुझे समझ नहीं आ रही, तुझे सुनाई नहीं दे रहा कि मैं बार बार तुझे बता रहा हूं कि दीवार पे कहां बैठा हुआ है? तो उसने वो फौरन कागज निकाला, उस बेटे के सामने कर दिया, बेटा जब तू छोटा था तुझे समझ नहीं थी तो तूने मुझसे 100 मरतबा पूछा था, मैंने 100 मरतबा तुझे प्यार से जवाब दिया था, अब मैंने 3 मरतबा तो पूछा है और तेरा प्यार किधर गया? आज हमारे घरों के अंदर यही माहौल चल रहा है। बाप मोहताज है, बीमार है, माँ बीमार है, मोहताज है, आज उसे तेरी खिदमत की जरूरत है, लेकिन आज बेटा उसकी खिदमत के लिए तैयार नहीं है। आज बेटा वो दुआएं लेने के लिए तैयार नहीं है, आज उन माँ बाप के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व बिल वालिदैन इहसाना, फरमाया अपने वालिदैन के साथ नेकी करो।